अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों से शेयर कीजिए। There are 4 different levels of dhikr, and I'm going to go through the different 4 levels. Each level is going to get higher than the last, okay? And each level, the new level I'm going to mention, is going to be better than the previous one. So as I'm saying this, I want you just to say the phrases with me so you can remember what the levels of dhikr are. So the lowest level of dhikr is when the tongue is moving but the mind is absent. What did I just say? When the tongue is moving but the mind is absent. This means that a person is, for example, they are saying something in their salah like Alhamdulillah Rabbil Alameen. Their tongue is moving with the praise of Allah, but the mind is totally absent. The tongue is moving by saying Subhanallah, Alhamdulillah, but the mind is absent. For this, you will get reward, but you won't be drawn closer to Allah. You won't draw closer to Allah. You won't feel that closeness to Allah Azza wa Jal. Okay? But you'll get the reward. I don't know if you've seen some people, they sit down with a pair of beads, right, and they start to rotate the pair of beads, and they're still rotating and they're talking to someone at the same time. I'm kind of thinking that, what in the world is going on, right? What are you doing? Because the thing is, when we are in the dhikr of Allah, we're supposed to have our minds connected. Now, don't get me wrong, you'll get reward for this type of dhikr. So anytime you've done some dua, you've actually stood in salah, you've done some tilawah of the Quran, but your mind wasn't present with Allah, you will still get the reward. Don't get me wrong, you'll get the reward, but you won't get the process, the main purpose of our dhikr that we do in this religion, that main benefit you won't get. So now, that was the first level, which is the tongue is moving and the mind is absent. The next level above that is when the tongue is still, so the tongue is not moving, but the mind is present. Okay, so the example of this is that I just merely think Allah is watching me. I'm not moving my tongue with anything, but I'm just thinking Allah is watching me. Or I'm just thinking of Allah's creation. Right? So, for example, I'm thinking of the stars and I'm amazed at how Allah created all of that. I'm looking at the mountain, the ocean, I'm looking at Allah's earth, I'm looking at the clouds, how Allah has suspended them in mid-air. And I'm looking at how Allah Azza wa Jalla has created so much of His creation. I could be sitting with a pomegranate in my hand, just opening up and looking inside and saying how wonderfully Allah has designed that pomegranate inside. I'm just thinking of that. I'm in the dhikr of Allah. I'm now in the second level of dhikr. I get reward for this, and I also come closer to Allah through this. And I also have a massive process happening inside, which I'm going to explain to you in a little while. There's a huge process that happens. So let's quickly go over the 2 different levels. What's the lowest level? When the tongue is moving, but the mind is absent. What's the second level, the higher one? The tongue is still, but the mind is present. So, you're just looking at something amazing Allah has created. How many of you have actually, stood in front of a mountain and thought, wow, subhanallah? How many? Put your hands up. Oh, the rest of you get a passport and get out of London and start traveling. The thing is, when you're in front of something like that, it's amazing. And you look at something, you think, wow, Allah is so magnificent. Now, you're in the dhikr of Allah. Okay, now we're going to go a higher level. This one is even better. This one is the third level, when the tongue is moving and the mind is present. Okay, what did I just say? When the tongue is moving and the mind is present. So here is, when I'm in salah, for example, I'm reading Surah Fatiha and I'm also just thinking Allah is watching me. Or if you know the meanings of Fatiha, if you know the meaning of Subhan Rabbil Azim in salah, you're thinking of exactly what you're saying. Or by the least, you just think, I'm in front of Allah, I'm praying. So the tongue is moving, Subhan Rabbil Azim, and I'm thinking Allah is watching me, or I'm thinking that, my Lord, He's so wonderful, the most great, Subhan Rabbil Azim, okay? Or I'm reading my Quran and I'm doing it just for the sake of Allah, I'm thinking of Allah Azza wa Jal. Or I'm doing some tasbih, Subhanallah, walhamdulillah, and I'm thinking of Allah, and Subhanallah means how wonderful, how amazing, how glorified, how perfect Allah is. Alhamdulillah, and I'm actually thanking Allah, but I'm also thinking of Allah at the same time. My mind is not absent. Or I could be making dua, my tongue is moving, and I'm saying this to Allah directly. My tongue is moving, my mind is present. With this, you get reward, and you have a massive process happening. You certainly start drawing closer to Allah, and this is, this is really good dhikr. Okay, any form of worship, tongue is moving, mind is present. You've now got, you've got a lot of reward, and you're also drawing closer to Allah. The highest level is the 4th level. Okay, is when the tongue is moving and the mind is present, and also I'm saying it from my heart,
and I'm doing it with ikhlas, I'm doing it with sincerity, I'm doing it just for the sake of Allah. This is the highest level of dhikr. Okay, so we can sometimes do dhikr in a gathering with others, that's fine, but when you do dhikr alone, when you are remembering Allah alone, and when you're doing it just for Allah's sake and nobody knows, and you don't want anyone to know about it, this is the highest form of dhikr. And in fact, La ilaha illallah. Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala تجارة تنجيكم من عذاب أليم. دوستوں قرآن شریف کو سیکھے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے, کیونکہ اللہ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے. لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, ایسا کیا ہے قرآن شریف میں, ہم کو سوچ سمجھ کے دیکھے پڑھنا, اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے, تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکتے ہیں. ورنہ ہم خالی پیلی کے جو ہے خالی نام کے مسلمان رہیں گے, اور قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے, اللہ ہم سے کیا فرما رہا, کبھی ہم کو پتہ نہیں چلے گا. آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتنی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھول کے دکھا دیتا ہے, اتنا ویژن اس کو نصیب ہوتا ہے. بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں, لیکن جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں, قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے. بہت سارے لوگوں کا عذاب قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے. آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے, یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبرز کے اوپر ان کو کانٹیکٹ کریں, چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا یو کے میں ہو یا یو ایس اے میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو, کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو. آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دیں, میں اپنے چینل کے اوپر فری آف کاسٹ پرچار کرتا ہوں. دوسری بات, اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے, اگر آپ انڈیا کے ہیں تو انڈیا کا نمبر ہے, پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے, یو کے ہے تو یو کے کا نمبر ہے, گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے. کسی سے ہی پڑھ لے, پردے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے, مرد حضرات بھی پڑھا رہے ہیں. آپ کو پڑھنا ہے, آپ ہو یا میں ہو, ضرور پڑھنا چاہیے, ورنہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف اللہ کے لیے, لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری طور پر اللہ کے لیے ہو جائے گی. تو میرے کو معاف کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے, اپنے لیے بھی دعا کرے. اللہ سب کو ہدایت دے, آپ سے محبت دے, اور قرآن شریف سے عشق دے, سکھا, سمجھا, پڑھا اور عمل کرا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت. قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے. اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے. قرآن میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے, وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے. اس سے واضح ہے, اور ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے. چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو. ترتیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے, تو ترتیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا, تبھی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا. اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے. لیکن اگر تلاوت تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے, زین القرآن باصواتکم, ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو. وحسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا, اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وقال في موضع آخر, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها, قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو. محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں ہے.